الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم تکبر کے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر کریں گے۔ وہ بیسک اور بنیادی چیزیں جو انسانوں میں اکثر بیشتر پائی جاتی ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق طور پر اپنی بڑھائی چاہتے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس آیت مقدسہ کی ابتدائی آیات میں تکبر کا ذکر فرمایا۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلیل اور رسوا کروا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر غرور کرتے ہیں، میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے سے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ان کے عناد کی سزا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت ہدایت سے محروم فرما دے گا۔ تکبر کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تکبر کا مطلب اور مفہوم سمجھنا چاہیے کہ تکبر یہ ہے کہ کوئی انسان دوسروں کو حقیر سمجھے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر جو ہے وہ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا ایک نام ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تکبر وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہو، جس طرح ابلیس اور فرعون اور نمرود کا تکبر ہے، اور ہر وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو اس کا تکبر ہو۔ یہ جو تکبر ہیں یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں اور کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ دوسرا تکبر وہ ہے جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہو، جس طرح کفار مکہ نے تکبر کیا اور کہا کہ ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ یا سردار کیوں نہیں بھیجا، آپ تو ایک یتیم شخص ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار مکہ نے تکبر کیا۔ ہر وہ تکبر جو اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، وہ تکبر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسا تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ تکبر جو عام آدمی عام انسانوں سے کرے، جیسے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا، حق کو کوئی شخص نہ مانے اور خود کو بہتر اور بڑا جانے، تو ایسا تکبر بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ایسا تکبر جو عام آدمی عام انسانوں سے کرے یہ کفر نہیں ہے۔ شیطان ابلیس کے دل میں جو آگ بھڑکی تکبر کی، اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مختصر سی کتاب کریمہ سعدی کے اندر فرمایا کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر ہی ہے جس نے شیطان کو ذلیل اور رسوا کروایا اور اسے لعنت کے قید خانے کے اندر بند کروا دیا۔ انسانوں کو خصوص بالخصوص ایمان والوں کو اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے
کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تکبر کی بدولت تمہارا حشر بھی شیطان کی طرح ہی ہو؟ ہاں یقیناً کوئی بھی مومن جو ہے وہ ایسی بات پسند نہیں کرتا، تو پھر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے تکبر کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تکبر کرتا ہے، یا رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تکبر کرتا ہے، یا عام آدمی عام انسانوں سے تکبر کرتا ہے، تو خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ایسا وہ شخص جو تکبر کرتا ہے اسے ان قریب اپنی آیات سے میں پھیر دوں گا، کیونکہ وہ میری آیات کو پڑھنے کے قابل نہیں رہا۔ اور ایسا بندہ جو ناحق طور پر کسی سے تکبر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔